السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے آج کے سیشن کی ابتدا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 سے کریں گے، ورس نمبر 118۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ جن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں انہوں نے کہا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے ایسی ہی بات کہی تھی، ان کے قلوب ایک جیسے ہو گئے، ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے آیات کھول دی ہیں۔ اس آیت میں ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ ہے جو عمل اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا تھا اور بعد میں بھی لوگوں نے کیا، اور یہ سلسلہ ہم اگر اپنا اطراف کا مشاہدہ کریں تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ لوگوں کا خیال تھا، بعض لوگوں کا جو بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے اور کتاب کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے یا کوشش نہیں کر رہے تھے، ان لوگوں کا دعویٰ تھا اور یہ ڈیمانڈ تھی کہ اللہ ہم سے خود بات کرے اور ہمارے پاس خود کوئی آیت آئے۔ اس میں جس چیز کی طرف خاص طور پہ سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں تھا۔ علم تھا لیکن علم کو حاصل کرنے کی گویا انہوں نے کوشش نہیں کی، کیونکہ شروع میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے وقال الذین لا یعلمون، جو لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ جاننے، انجان پن سے جاننے کی حد میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو سمجھا جائے، ان کو اس پہ غور و فکر کیا جائے، اور اسی بات کی وضاحت ہے قد بین الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ نے کتاب نازل کی اور کتاب کو آسان بھی بنا دیا۔ یہ بات ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید کی ایک ہی صورت میں موجود ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کوئی ہے سمجھنے والا۔ تو ان باتوں سے سمجھنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی لوگ تھے جو قرآن مجید کے سلسلے میں شک شبہ پیدا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ براہ راست ہم سے کیوں نہیں بات کرتا ہے، آیتیں ہمارے اوپر براہ راست کیوں نہیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی شک شبہ اپنے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور قرآن کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں بھی خود اللہ کا فرمان اس میں موجود ہے کہ ہم نے قرآن کو تو آسان کر دیا ہے۔ یہ کیفیت حجت کرنے والوں کی ہے جن کا مقصد بس یہ ہوتا تھا کہ نہیں ماننا کسی نہ کسی طرح سے۔ ان کی اس طرح کی یعنی بے وقوفی کی احمقانہ باتیں ہوتی تھی کہ ہمارے اوپر آیات کیوں نہیں اترتی، کہیں کہا جاتا ہے اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا، اس طرح کی چیزیں چلی ہیں۔ لیکن اس میں یقیناً اچھا یہ سب لوگ کہیں چاہے وہ کسی بھی نبی کی امت میں سے ہوں اور کسی بھی علاقے کے ہوں، ان سب کی کیفیتیں ایک تھی، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان سب کے قلوب ایک سے ہو گئے تھے، یہ ایک ہی قالب میں ڈھک گئے تھے، ایک ہی طرح کی پرسنالٹیز ان کی بن چکی تھی کہ ہٹ دھرمی اور ضد پہ رہنا ہے کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور باقی چیزیں غلط ہیں، ہم سے براہ راست کمیونیکیشن کیوں نہیں ہوتا۔ اہم چیز بہت یہ ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ یقین کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی آیت کھول دی ہے۔ تو یہاں یقین ایک تو اس چیز پہ ہو کہ اللہ کا ہی واحد نظام ہے جو پوری کائنات میں چلتا ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، اور اس کتاب پہ، اس نظام پہ یقین ہو کہ اس پہ ہم چلیں گے تو یقیناً فلاح پائیں گے۔ یعنی یہ مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے مائنڈ سیٹ اتنا ضروری ہے کہ میں جس کو بار بار کہتا ہوں کہ پہلے لا الہ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد الا اللہ آتا ہے۔ قرآن کو بھی اگر اس طرح سے، کیونکہ دیکھیے میری اپنی اس زندگی کے تجربے میں بارہا اور بیشتر ایسے افراد ملے جو کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یا قرآن میں تو ہر چیز کا بیان نہیں ہے، قرآن کو کس طرح سمجھیں، ہماری زبان بھی عربی نہیں ہے کہ ہم ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں، کچھ شک و شبہات آلریڈی قرآن کے لیے آپ کے دماغ میں موجود ہے۔ ایسے شک و شبہات کے ساتھ جب آپ قرآن پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقیناً پھر یقین نہیں ہے کہ جب قرآن میں جیسا آپ نے ذکر کیا، یہ سورہ قمر میں تکرار ہے
کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو یہ جب قرآن میں واضح چیز موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے، ہر چیز کو کھولنے والا ہے، تو ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور اس چیز پہ یقین رکھتے ہوئے جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن کی آیات ہمارے لیے کھل جاتی ہے، نہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، ہمارے دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور جب وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے تو لازماً وہ ہمارے عمل کا حصہ بنتی ہے۔ دیکھیے، کسی قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے کے عمل میں اگر قرآن نہیں ہمیں نظر آتا تو اس کا مطلب ہے قرآن اس کے اندر نہیں اترا ہے۔ قرآن جیسے ہی اندر اترتا ہے اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور وہ اثرات اس کے عمل میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے معاملات میں، اس کے لین دین میں۔ تو یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کو ہمیں ہدایت کے لیے اور بالکل صاف ذہن سے پڑھنا چاہیے۔ پری کنسیو نوشنز جن کو کہا جاتا ہے کہ پہلے سے جو چیزیں دماغ میں بیٹھ گئی ہیں مختلف وجوہات سے، ان کو لے کے قرآن کی طرف جانے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ذہن کو صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ چلیے آگے چلتا ہے۔ آیت نمبر 119 ہے سورہ بقرہ کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے تم کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے، اچھی خبر سنانے والا بنا کر اور برے انجام سے آگاہ کرنے والا بنا کر، اور جہنم میں جانے والوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اگر ہم صرف لفظی ترجمہ دیکھیں اور الفاظ پہ غور کریں تو اس میں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو 2 کاموں کو دے کر بھیجا ہے۔ پہلا کام ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے کیا کام ہیں وہ بتانے ہیں، تاکہ اور اس کے بعد میں اس کے نتائج کیا ہوں گے اس سے آگاہ کرنا ہے، خوشخبری دینی ہے، اور جو کام جن سے لوگوں کو بچنا ہے، جن کو نواہی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے، اور اس کا جو انجام ہوگا اس کے بارے میں آپ کو خبر کرنی ہے۔ نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ چونکہ یہ قرآن مجید اللہ کے رسول پہ نازل ہوا اور اس کے بعد میں رسالت کا سلسلہ بند ہونے کے بعد میں جو متبعین ہیں رسول کے، ان کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی، تو اس میں یہ بنیادی کام ہے کہ بشارت اور انذار، یہ 2 کام ہیں جو سمجھنے کے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو اچھے کام ہیں ان سے ہم لوگوں کو آگاہ کرائیں اور اپنے آپ کو بھی مطلع کریں، اور جو اس کے نتائج ہو سکتے ہیں ان سے بھی ہم باخبر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بھی باخبر کرا دیں، اور جو اس کا انجام ہو سکتا ہے اس سے بھی مطلع کر دیں، تاکہ بلا وجہ کوئی کنفیوژن نہ ہو اور انسان صحیح راستے پہ بآسانی چلتا ہوا چلا جائے۔ اب یہاں پہ ایک بات سامنے یہ بھی آتی ہے، جب ہم اچھائیوں کو بتاتے ہیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب لوگ ان باتوں کو ایکسپٹ کر ہی لیں، قبول کر ہی لیں۔ اس صورت میں انسان کو ایسا لگتا ہے، ایک سیٹ بیک جیسا اس کو ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آخر ہم نے کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہیں ایسا تو نہیں ہماری محنت ضائع جا رہی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، انسان بدگمان بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے اپنے آڈینس کے تعلق سے، اور اس بدگمانی کا نتیجہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اچھے اعمال سے دور ہونے لگتا ہے۔ جب ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، نتائج اس کے اچھے ہم کو دکھتے نہیں ہیں، تو ہم کبھی کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام ہی صحیح نہیں ہے۔ تو اس کی طرف بھی اس آیت کے دوسرے حصے میں اشارہ کر دیا گیا کہ تم سے جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن کے اسی طرح سے اور بھی یہ ایک ایسا بیان ہے، ایسا اسٹیٹمنٹ ہے، ایسا مفہوم ہے جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ کئی مرتبہ آیا ہے، جسے کہیں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم لوگوں پہ مسیطر بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو۔ جو کام تمہارا ہے بشارت کا اور انذار کا، وہ کام کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگ قبول کر لیں بہت اچھا، نہیں قبول کرتے ہیں تو ان سے مایوس مت ہو اور اپنے آپ کو کسی بھی طرح کی ذہنی الجھن میں کا شکار مت ہونے دو۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے جس میں ہمیں زندگی میں پرسکون انداز میں لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں خود پرسکون رہنے کا بھی ایک طریقہ بیان کر دیا گیا کہ ان کے بارے میں غلط مت سوچو، ان کے بارے میں جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ تو بس اللہ کے ذمہ ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو سچ کے ساتھ بھیجا، تو یہ سچ وہ الحق ہے، یعنی قرآن ہے، اور جو کچھ اچھی خبر رسول اکرم نے سنائی اور جن انجاموں سے ڈرایا وہ سب قرآن سے ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے اس میں کس کس چیز کے تعلق سے اچھی خبر ہے
اور کن کن اعمال سے برے انجام کی طرف ہم پہنچتے ہیں۔ تو رسول کی امت ہونے کے ناطے یقیناً ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں بڑی ایک اہم ذمہ داری یہ آتی ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن کی احکامات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال طور پہ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو، اور اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی ایک بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیں، برے کاموں سے روکیں۔ بالکل درست ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، یعنی اس چیزوں کو پہلے مجھے کرنا ہے اور میں کرنے کے بعد لوگوں سے کہتا ہوں تو وہ بات بالحق بھی ہوتی ہے اور اللہ کی پسندیدہ بھی ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے ہاں پریچنگ کا انداز یہ رہتا ہے کہ بھئی ہم نے قرآن پڑھ لیا اور اس میں یہ چیزیں ہیں اور اس کے لیے میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، خطابتیں کر رہا ہوں جس میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں۔ اب میں جس مجمع کے بیچ میں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں وہ میرے علاقے کا مجمع ہے، وہ مجھے جانتا ہے۔ اگر میری زندگی میں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ترغیب تو اس بات کی کر رہے ہیں لیکن اس زندگی میں تو یہ چیز دکھ رہی ہے، ان کے معاملات کا یہ حال ہے، ان کے گھر کا یہ حال ہے، تو وہاں نہ صرف یہ کہ لوگوں پہ بات کا اثر نہیں ہوتا، ہم بھی منافقت کا شکار ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کے ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، تو پہلے ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ چیز ہم نے اپنے عمل میں بھی لائے، تو اگر ہم اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنی شریک حیات سے، تو ان کو ہمیں قرآن سمجھانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، اور اس کو یعنی ایک ایسی ایکٹیویٹی نہیں بنا دینا کہ بھئی کام ہو گیا۔ جیسے اکثر مجھے کہتے میں بھی ٹھیک نہیں لگ رہا کہ اپنے جاب یا کام کو اس طرح کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے کرنا تھا کر دیا۔ جاب باس نے یہ کہا تھا، مثال طور پہ ہم دونوں ہی ٹیچر رہے تو بھئی ہمیں یہ چیپٹر دیا گیا ہے، اس کو پڑھانا ہے، میں نے جا کے پڑھا دیا، بات ختم۔ لیکن میں بھی دل سے جانتا ہوں کہ کیا میں نے حق ادا کیا نہیں کیا، یعنی کام کو پوری دل لگا کے، دل بستی سے، اور یہ انشور کیا کہ سننے والوں کی سمجھ میں آ گیا، ان کے کنفیوژنز دور کر دیے، بات ان کو واضح کر دی، کلیئر کر دی۔ یہی اپروچ قرآن کے معاملے میں ہونا چاہیے، اور اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب قرآن آپ کے عمل میں ہوگا تو پہلی چیز لوگوں کو متاثر یہ کرے گی کہ آپ کی شخصیت ایسی ہوگی کہ وہ اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے اعمال، ہر ڈیلنگ آپ کی ایسی ہوگی جو قرآن کے حکم کے مطابق ہوگی، تو وہ احسن ہوگی، بہترین ہوگی، اور اس کے اندر پیغام امن ہوگا، ایک سکون ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو وہ اگر ان کو آپ کنوینسنگ طریقے سے، مثالوں کی مدد سے، جس کو خود قرآن سمجھاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مثال سے، دلیل سے، بصیرت کے ساتھ سمجھاتا ہے، ہم بھی اگر اپنے پیغام کو دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے پیش کریں گے تو لوگوں پہ اثر بہتر ہوگا۔ تو اپنی سے ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد، کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نے خانہ پوری کری ہے یا سنسیئر ایفرٹس کی ہے، اور اس سنسیئر ایفرٹ کا پہلا حصہ میرے اپنے اعمال ہیں، یعنی آئی شوڈ امپلیمنٹ اٹ آن مائی سیلف۔ میرے اوپر میں اس کا اتباع کر چکا، میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور اس کا اظہار میرے اخلاق میں، میرے کردار میں، میرے ظاہر میں، میری ڈیلنگز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب میں لوگوں کے پاس بات لے کے جاتا ہوں کہ دیکھو بھائی اگر مجھے میں کچھ اچھا ہے تو یہ میں نے قرآن سے لیا ہے، دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہے، اور اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں، تو اگر اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں آتا تو ہمیں اس سے ناراض بھی نہیں ہونا، اس سے قطع تعلق بھی نہیں ہونا، اس پہ کچھ یعنی ججمنٹل نہیں ہونا کہ اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کر دیں، بلکہ جب بھی موقع ملے کوشش کرتے رہیں، اور اس کے بعد اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کے لیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اگر دوسری طرف سے ایکسیپٹینس نہیں ہے تو پھر اگلا اسٹیپ جو آتا ہے، جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیا جاتا ہے، کہ آپ فورس کریں، ڈانٹ کے کریں، سختی سے کریں، ڈنڈے کی مدد سے کریں۔ قرآن اس کو بالکل منع کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ایک دلیل قرآن سے لے آئیں اور بتا دیں، یا وہ اس بات کو مان لیں کہ خلاف قرآن وہ رویہ رکھتے ہیں۔ قرآن میں تو لا اکراہ فی الدین کی بات نہیں ہے صرف کہ دین میں جبر نہیں ہے، میں نے بارہا کہا ہے کہ وہاں تو حرج کو بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ حرجہ کہتے ہیں دل کی تنگی کو، کہ دیکھیے کسی کام کو آپ دل سے نہیں کرتے تو ایک اندر ایک سفوکیشن کی، گھٹن کی فیلنگ ہوتی ہے کہ کیا چلو کر دو۔
اللہ تعالیٰ اس کو بھی بندگی نہیں مانتا. بندگی وہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو بندہ خوش دلی سے، کھلے دل سے اور انجوائے کرتے ہوئے کرے. جس طرح ہم زندگی میں اپنی خواہشات نفس کو انجوائے کرتے ہوئے کرتے ہیں. ایک اگر آدمی کو دکھاوے کا شوق ہے تو اپنے ہاں کی شادی جب کروڑوں روپے کی ارینج کرتا ہے تو اس کی خوشی دیکھیے آپ، پورا پھٹا پڑتا ہے خوشی سے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے. اور اب آج نہیں، 10 سال بعد تک اس کی ویڈیوز اور فوٹو دکھاتا ہے، دیکھیے صاحب میں نے اپنے بچے کے فنکشن ایسا کیا تھا، دیکھیے کیا کون کون لوگ آئے تھے، دیکھیے کیا کیا تھا، دیکھیے ڈشز کیا تھی، دیکھیے ڈیکوریشن کیا تھی. یہ جو خوشی ہے نفسانی خواہشات کی اتباع کی، یہی خوشی اللہ کے احکامات کی اتباع کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ کیفیت بندگی کی ہوتی ہے. تو اگر دل سے وہ آدمی نہیں کرتا تو آپ اس سے فورس کر کے کچھ کراتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ ذاتی کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم دلیل دینے میں، سمجھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، خاص طور سے اپنی نئی جنریشنز کو. ہمارے آج کے بچے جب سوال کرتے ہیں دین کے تعلق سے تو ہم انہیں مطمئن نہیں کر پاتے اور نتیجتاً پھر سختی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں. یہ ہمارا فیلئر ہے کیونکہ ہم خود دلیل کے حساب سے چیز کو نہیں سمجھتے، ہم بھی عقیدے یا تقلید کی بنیاد پہ دین پہ چلے آ رہے ہیں. تو پہلے ہم اپنا کورس کریکٹ کریں، اپنے راستے کو درست کریں اور دلائل اور بصیرت کے ساتھ اللہ کے قوانین کو، دین کو سمجھیں. اس کے بعد اپنے بچوں پہ، اپنی شریک حیات میں لے کے جائیں، پھر اوروں کے پاس لے کے جائیں. کیونکہ اس طرح میں پھر ٹیچر کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹیچر اگر جس سبجیکٹ کو پڑھا رہا ہے یا جس ٹاپک کو، وہ اگر اس کو رٹ کے آ گیا، کچھ پوائنٹس بنا کے لے آیا ہاتھ میں اور اس سے بورڈ پہ لکھ کے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مطمئن نہیں کر پاتا، کیونکہ پہلے اس نے اس سبجیکٹ کو نہیں سمجھا ہے. آپ پہلے خود سمجھیں گے جب دوسرے تک لے کے جائیں گے. تو یہی اس معاملے کی بات ہے کہ یقیناً ہم سے سوال نہیں کیا جائے اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنی سی کوشش، اور اس کی سب سے بہترین مثال رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ ان کی تبلیغ جو تھی، ان کی دعوت جو تھی، وہ ان کے کردار، اخلاق، معاملات سے تھی. ان کے چاہے گھریلو زندگی کے معاملات ہوں، چاہے ان کی تجارت کے معاملات ہوں، ہر چیز دیکھ لیجیے. ان کی تجارت کے معاملات کی وجہ سے ان کا عقد ہوا، مطلب یہ سب تفصیلیں وہ ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں سب چیزیں، کہ آپ کی تجارت نمونہ تھی، آپ کا چھوٹوں کے ساتھ رویہ، آپ کا رویہ اپنے نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، سب آرڈینیٹس کے ساتھ، جنگی قیدیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یعنی یو نیم اینی تھنگ. تو آپ مجسم قرآن تھے، مجسم قرآن پہ عمل کرتے تھے تو ایسی شخصیت وجود میں آتی تھی جو مسحور کن تھی، لوگ مسحور ہو جاتے تھے، میسمرائزنگ پرسنالٹی. اور اس کے بعد ان کے دہن مبارک سے اگر ایک بات نکلتی تھی تو سیدھے دل میں اترتی تھی، کیونکہ ان کے اندر کا ماحول اتنا قرآن پہ عمل کر کے اتنا مثبت اور اتنا زبردست تھا کہ اس سے بہتر کیا کسی کا ہو سکتا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں آج، جن کو ہمیں سوچنا چاہیے. کیونکہ ہم بہت اس کوشش میں رہتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ ہم دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں، لیکن کیا مجھ تک پہنچ گئی؟ کیا میرے اندر اتر گئی؟ میرے عمل میں آ گئی؟ اگر میرے معاملات ٹھیک نہیں ہے اور میں دوسروں کو معاملات کے لیے کہتا ہوں تو میں لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں اور اللہ سے بھی بغاوت کر رہا ہوں. چلیے آگے چلتے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہود و نصارہ تم سے تبھی خوش ہوں گے جب تم ان کے راستے پر چلو گے. کہہ دو در حقیقت اللہ کا راستہ ہی راستہ ہے. اگر علم ملنے کے بعد تم ان کی چاہتوں پر چلے تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا. اس آیت میں بھی زندگی جس طرح پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی اس آیت میں بھی بڑی وضاحت سے بات بیان کر دی گئی ہے کہ پرسکون انداز میں اچھی باتیں بتاتے ہوئے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہوئے، خود ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے خود پرسکون زندگی کیسے جی سکتا ہے انسان، یا ہم کیسے جی سکتے ہیں. جس وقت میں نزول قرآن ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت میں بنی اسرائیل یقینی طور پہ وہاں پہ موجود تھے اطراف میں،
اور وہ ان میں سے کچھ لوگوں نے قبول بھی کیا، قرآن کی باتوں کو ماننا بھی اور اتباع رسول بھی کی، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے بطور امت کے، بطور گروپ کے، جنہوں نے مخالفت کی۔ اب ایک طرف حق کی بات پہنچائی جا رہی ہے، دوسری طرف ایک پورا گروپ ہے جو مخالفت کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ نہ اس وقت بند ہوا، نہ بعد میں بند ہوا، نہ ابھی بند ہوا، کیونکہ یہ تو ہو نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل ہے۔ لیکن اس میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو صحیح راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اب ہدایت کے لیے ایک آیت پھر ہم کوٹ کرنا چاہیں گے بالکل شروع کی، ذالک الہدل للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد میں ہدل للمتقین۔ اب یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں مکمل طریقے سے اس بات کو دوبارہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کی ہے، صحیح راستے پہ چلنے کا طریقہ سے بتایا گیا ہے، لیکن اس سے کچھ پری کنڈیشنز ہیں کہ وہ فلفل ہوں گے وہ تو نتائج مطابق ہوں گے، اور وہ فلفل نہیں ہوں گی تو نتائج بجائے مثبت کے منفی ہو سکتے ہیں، بجائے صحیح کے غلط ہو سکتے ہیں۔ وہ متقین کی صفات ہیں، انسان متقی بنتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں بھی اس آیت میں ایک چھوٹے سے حصے میں آگے یہ بھی بتا دیا گیا، انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے، ایک طرف فرد واحد ہے، ایک طرف ایک شخص ہے، ایک طرف پوری جماعت ہے، پورا گروپ ہے، تو اس میں انسان بہت ساری وجہوں سے متاثر ہوتا ہے۔ کبھی مال کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی چاہت، اس کا شوق، اس کی ضرورت بھی اس میں ہوتی ہے، صرف چاہت اور شوق کی بات نہیں ہے، مال کی ضرورت کی وجہ سے بھی انسان کبھی کبھی غلط باتوں میں آ جاتا ہے۔ دوسری چیز، کسی کو عہدے کا یا اس کی طاقت کا خوف کہ اگر اس کی بات نہیں مانی تو کیا ہوگا، نتائج کیسے ہوں گے، ہمیں سختیاں کتنی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ قرآن میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی، اگر تم نے ان کی بات مانی، یعنی غلط طریقے پہ تم چلے، اور جبکہ تمہیں صحیح بات معلوم ہے، علم تمہارے پاس آ چکا ہے، تو خدا ہی تمہارا خیر کرے، کیونکہ اس کے بعد میں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی نہیں ہوگا اور اللہ کے سوا کوئی نصیر نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں صفتیں ایسی ہیں جن کے تصور سے ہی ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں اور غلطیوں سے بچتے بھی ہیں۔ جب ایک اللہ کو اپنا ولی، مددگار، سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو اس کے علاوہ جو بھی طاقتیں ہیں، ان کے جتنے بھی خوف ہوتے ہیں ان سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن اس ایک اللہ کو جب ہم ولی اور نصیر سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں یا اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک کے مقابلے میں بہت سارے ہیں جن کا خوف سر پہ مسلط ہوتا ہے، اور انسان پھر بجائے صحیح اور ہدایت کے راستے کے غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو اس آیت میں بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک اللہ کو جب مان لیتا ہے انسان اور کتاب کو سمجھ لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ، انتہا میں صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو ہمارا کارساز و ولی ہے۔ دیکھیے، یہود و نصارہ بھی اپنے دور میں یعنی اللہ کی پسندیدہ قوم بھی رہے ہیں، اور ان کو بھی کتاب ہدایت ملی ہے۔ تو اگر یہ اس کتاب ہدایت پہ چلتے ہیں تو نہ ان کا نام یہود و نصارہ ہوتا، نہ ان کا کوئی راستہ الگ ہوتا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا راستہ الگ کیوں ہوا، کیونکہ انہوں نے اس کتاب ہدایت کو بند کر دیا، اس میں تبدیلیاں کری، اس میں ترمیم کری، الٹ پلٹ کر کے اس کو اپنے یعنی من مطابق بنا لیا۔ جو ان کو سوٹ کرتا تو اس کے حساب سے کچھ چیزیں اس میں چھوڑ دی، اور جو چیزیں براہ راست ان کے اپنی زندگی کے جس انداز سے وہ جینا چاہتے تھے اپنی خواہشات کے تحت اس میں آنے لگی، تو اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور اس راستے کو انہوں نے اپنا راستہ بنا لیا۔ اب یہاں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے راستے پہ چلو گے جبھی وہ تم سے خوش ہوں گے، اور سچا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ کہا ہے، اس وقت بھی اللہ کا راستہ ان کے پاس کتاب ہدایت تھی جو یہود و نصارہ کے پاس بھی تھی، اور آج بھی کتاب ہدایت قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن یعنی یہاں یہ بات جو کہہ رہی ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، تو وہ راستہ قرآن میں ہے، وہ قرآن کو سمجھ کے ہی ملتا ہے۔ یہاں ایک عام تصور یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے طور طریقے اپنا لیں۔ اب وہ طور طریقے ان کے خاص طور سے وہ جو قرآن کے مخالف ہیں، مثال طور پہ مال کے معاملے میں ہے، بہت سے رشتوں کے معاملوں میں ہے، بہت سے قانونوں کے تعلق سے ہیں،
کہ جہاں وہ اللہ کے قوانین کے مقابلے میں اپنے قوانین طے کرتے ہیں. لیکن اللہ کا راستہ جو ہے وہ قرآن میں ہے. اس کو اگر ہم سمپلیفائی اس طرح صرف کر لیں کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ صرف مسجد کا راستہ ہے، کہ وہاں آپ گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی، یعنی صوم صلات کی پابندگی جو ہمارے ہاں آتا ہے، کیونکہ یہ لفظ ہی اپنے آپ میں سوال یا نشان بھی ہے اور ایک ہماری سائیکی کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ صوم صلات کی پابندگی. یقیناً صوم اپنے پورے مفہوم کے ساتھ اور صلات اپنے پورے مفہوم کے ساتھ اگر ہماری آ جاتی ہے تو یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس شکل میں آج یہ پریکٹس ہوتی ہے اس حساب سے اللہ کے راستے میں تو اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں اور بہت سے احکامات ہیں. تو جب ہم ان احکامات سے ہٹتے ہیں، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر یہود و نصارہ کو دیکھیے، ان کے پاس بھی کتاب حق تھی، کتاب ہدایت آئی تھی، اور کتاب ہدایت اللہ کی ہدایت پہلے دن سے آج تک قرآن تک ایک ہی رہی ہے. اس ہدایت کو انہوں نے بدل لیا اور اپنے راستے طے کر لیے. آج اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے اور ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کا راستہ کون سا ہے، تو ہم نے بھی تو اپنے راستے بنا لیے نا الگ، اور وہ دل کے حساب سے بنائے، اپنی خواہشات کے حساب سے، اپنی ضروریات کے حساب سے، اپنے اکابرین کی، بڑوں کی، شیخوں کی جو بھی وجہ رہی ہو، اینی تھنگ جو اس کا حصہ قرآن نہیں ہے، جو قرآن سے نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہود و نصارہ کا راستہ الگ کیوں ہوا؟ اس لیے الگ ہوا کہ انہوں نے کتاب ہدایت کا راستہ چھوڑا. تو اگر ہم آج کتاب ہدایت کے راستے پہ ہیں، وہ جبھی ہوں گے جب ہم پورے قرآن کو سمجھ کے پورے قرآن کی اتباع کریں گے. یہ چیز آگے آتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو وارننگ دی گئی یہ بڑی بہت اہم ہے کہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ گیا، کون سا علم؟ وحی کا علم. اس کے بعد بھی تم اگر ان کی چاہت پہ چلے یا اپنی چاہت پہ چلے، کیونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کیا تم اس شخص کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ نفس کو خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خواہشات کو آپ فالو کر رہے ہیں زندگی میں. اٹ از مائی لائف کا سلوگن لگا کے میری زندگی میں جیسے چاہوں جیوں، اللہ کا حق ادا کر دیتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، جا کے روزے رکھ لیتا ہوں، 2.5% چیریٹی دے دیتا ہوں زکوٰۃ کے نام سے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم یہ رویہ لے کے چل رہے ہیں کہ زندگی خواہشات کے تابع ہے، تو اس کے لیے قرآن نے وضاحت سے کہی ہے کہ ایسے لوگوں کو تو ہدایت بھی آپ نہیں دے سکتے اس وقت تک جب تک کہ اپنا راستہ نہ بدلیں، یعنی قرآن کی طرف نہ لوٹیں اور اس پہ عمل کرنے کا سلسلہ آنا شروع کریں. تو اس وحی کے آنے کے بعد بھی اگر ہمیں اس کی چاہت رہتی ہے تو اس کو آپ سوچ لیجیے کہ پھر کیا ہمارا انجام ہے. نہ ہمیں کوئی کہیں سے مدد ملے گی، نہ کوئی ولایت، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مدد کرنے والا ہے. اور اس کا انداز کیا ہے مدد کرنے کا؟ اس کا انداز مدد کرنے کا یہ ہے کہ میں نے جو کتاب ہدایت دی ہے تم اس پہ عمل کرو. عمل مجھے ہی کرنا ہے. اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی کہ میں نے عمل تو اپنی خواہشات پہ کیا اور اس کے بعد اللہ چونکہ بہت رحیم ہے اس لیے وہ مجھے باوجود میرے ان خراب اعمال کے میری مدد کرے اور میری بخشش کر دے. یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. یہ کہیں قرآن نہیں کہتا. قرآن واضح طور سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا. تو اللہ ولی کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کے احکامات کے تحت چلیں گے. اور اس سے مدد ہمیں کب ملے گی؟ کہ جب ہم اس کی ہدایت کے حساب سے اپنے اعمال درست کر کے عمل صالح کے راستے پہ چلیں گے تو یقیناً ہمیں اس کی مدد اس دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی. بنا ایمان اور عمل صالح کے اللہ کی مدد کے لیے دعا کرنا، توقع کرنا احمقانہ بات ہے. یہ اسی کیفیت کی بات ہے کہ جو کہی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا. دیکھیے اس قوم کو علم نہیں تھا تو وہ یہ کہتی تھی آیتیں ہمارے پاس کیوں نہیں اتار آتی. آج ہمیں علم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، غفور الرحیم ہے، وہ تو بخش دے گا، میں کچھ بھی کرتا رہوں وہ مجھے معاف کر دے گا. جب تک میں رجوع نہیں کرتا، واپس نہیں آتا، تابو وصلحو کی طرف نہیں آتا کہ توبہ کروں، اپنی اصلاح کروں اور پھر کبھی وہ چیز نہ کروں، تو اللہ کے یہاں کنسیڈریشن ہے، ورنہ نہیں ہے. اور اگر ایسا کہتا ہوں تو اس کا مطلب مجھے علم نہیں ہے. لا علمی میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور اتنے وسوخ کے ساتھ کہ اس سے جو لوگ بھٹکتے ہیں ان کا عذاب بھی وہ سمیٹیں گے. اس کو بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کے بھی اٹھائیں گے جن کو اپنی لا علمی یا جہالت کی وجہ سے بھٹکاتے رہیں. تو یہ نکات بڑے اہم ہیں، ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں اور غور کرنے لائق ہیں. تو راستہ صرف وہی ہے جو اللہ نے دکھایا ہے اور وہ قرآن میں ہے.
बिना कुरान को पूरी तरह समझे और उस पर अमल किए बिना हम उस रास्ते की तरफ नहीं आ सकते। चले तारिक साहब। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जिनको हमने किताब दी और वो पूरी तरह उस पर चलते हैं, वही उस पर ईमान लाने वाले हैं, और जो उसका कुफ्र करते हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। इस आयत में एक ख़ास मफ़हूम को या एक ख़ास जो तसव्वुर है उसके सिलसिले में वजाहत है। हम ये तसव्वुर करते हैं जिसका नाम ये है वो मोमिन है, और जिसका नाम इससे हट के है, इस पैटर्न से हट के है, वो मोमिनीन की सफ़ में शामिल नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये हमारा तसव्वुर है और कुरान का तसव्वुर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान क्या बताता है कि पहली चीज़ उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हैं जो इस पे ईमान लाने वाले हैं। वो कौन लोग हैं? जो लोग कुरान मजीद की वाक़यतन इत्तिबा करते हैं, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, सही मानों में उसकी इत्तिबा करते हैं, वही लोग मोमिन हैं। अब मोमिन के मुकाबले में काफिर का लफ्ज़ हम लेके आते हैं। काफिर के सिलसिले में कुरान मजीद ने कहा है कि काफिर जो हैं वो खसारे वाले हैं, लेकिन काफिर है कौन? सिर्फ नाम रख लेने से कोई काफिर है, या फिर अपने आमाल और किरदार की वजह से काफिर है? इसमें देखिए, वो मन यकफुर बिही, जो इस किताब का कुफ्र करता है, यही लोग असल में काफिर हैं और यही लोग असल में नुकसान वाले हैं। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए, जो हम एक ख़ास तसव्वुर में जीते हैं कि हमारा नाम मोहम्मद तारिक है, तो इसके नतीजे में हम बख्शे भी हैं, बख्शाए भी हैं, और साथ ही साथ में मोमिनीन की सफ़ में भी हम बाकायदा शामिल हैं, और बाकी हमारे नाम से मुख्तलिफ जो नाम हैं वो नामों की बुनियाद पर लोग इधर उधर भटक गए हैं। तो इस तसव्वुर की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। असल चीज़ ये है कि इस किताब का यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, यानी जो इसका हक़ है उस हक़ की हम बाकायदा उसका हक़ अदा कर सकें, तभी हम मोमिनीन की सफ़ में शामिल हो सकते हैं। देखिए, यहाँ बहुत अहम नुक्ता तिलावत को समझने का है। तिलावत का मफहूम महज पढ़ना नहीं है, ये मादा ते लाम वाव का जो है इसमें समझ के अमल करने का पहलू शामिल है। राग़िब इस्फ़हानी ने इसकी वजाहत इस तरह से की है कि एक इत्तिबा जिस्मानी होती है, जिसकी मिसाल हमें वहां मिलती है, केवल कमरी ज़तला, चांद सूरज के पीछे चला। एक फिक्री इत्तिबा है, और उस फिक्री इत्तिबा का इशारा यह है कि लज़ीना आतैनाहुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो हक अदा करते हैं इसकी तिलावत का। तिलावत का हक क्या है कि वो तिलावत कहते किस चीज को है? किसी चीज को पढ़ना समझ के अमल के वास्ते। तो यहाँ एम्फेसिस अमल पे है, और तिलावत के मफहूम में क़िरात शामिल है, क़िरात में तिलावत नहीं है। क़िरात महज पढ़ना है। तो इन दोनों लफ्जों को हमें जहन में रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं जब प्रोग्राम शुरू होते हैं कि साहब आप तिलावत कुरान होगी, और अक्सर उसमें से लोग कुरान की कुछ आयतों को पढ़ने से और क़िरात करने के बाद बात ख़त्म कर देते हैं। ना उसके तर्जुमे की बात होती है, ना उसको समझने की, ना उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की, वजाहत के साथ, दलाइल के साथ, ताकि उनके जहन में आ सके। क्योंकि ये जहन दलील कबूल करता है। जब आप दलील के साथ बात करते हैं तो जहन में उतरती है। इसलिए जो अच्छे उस्ताद होते हैं वो मिसालों की मदद से, रेफरेंसेस की मदद से अपने असबाक को पढ़ाते हैं, अपने चैप्टर्स को पढ़ाते हैं। और वही एक तरीका भी है, और कुरान भी उसका हुक्म देता है, जैसा भी पीछे मैंने जिक्र किया था इस बात का। तो जो लोग कुरान को समझ के पढ़ते हैं अमल के वास्ते और उस पर अमल करते हैं, यही मोमिनीन है। और जो इससे इनकार करते हैं, किस चीज से इनकार करते हैं? इस अंदाज की तिलावत से, वो कुफ्र करते हैं इससे। यानी यहाँ यकफुर जो है वो अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा से जुड़ के आ रहा है। यानी जिन लोगों पे किताब नाजिल की गई है, जिसको हम अपने आप को भी उसमें रखते हैं और अहले किताब को भी रखते हैं, उनमें काफिर कौन है? ये नुक्ता नोट करना कि आपने, जैसे डॉक्टर तारिक साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमारा तस्वुर काफिर का अपनी कौम से बाहर की कौम का है। यहाँ कुरान हमें अपना आईना दिखा रहा है कि जिन लोगों पे किताब उतरी है वो भी काफिर हैं, अगर वो इस अंदाज से तिलावत करके उस पर अमल नहीं करते। और वही असल घाटे में लेने वाले हैं कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती व मन यकफुर बिही, जो इससे इनकार करें, कुफ्र करे, इसको छुपाएं, इसको ढकें, इस बात को, औलाइका हुमुल खासिरून,
بس وہی لوگ تو ہیں جو گھاٹی پہ رہنے والے ہیں. تو یہاں نہ صرف یہ کہ تلاوت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا سمجھ کے واسطے اور اس پہ عمل کرنے کے واسطے. اور جو چیز اس سے انکار کرے، یعنی وہ تلاوت کو بھی محض قرأت سمجھ لے اور بہت اچھی تجویز سے قرأت کو ادا کرنے کو تلاوت کا حق سمجھے، کیونکہ یہ ہے تصور ہمارے یہاں. میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو تلاوت کا انداز اچھا ہے تو اسی کو تلاوت سمجھتے ہیں، بہت اچھی قرأت کو وہ اچھی تلاوت کہتے ہیں، اور تلاوت کا حق یہ سمجھتے ہیں کہ پوری تجوید کے ساتھ ادائیگی ہو جائے. دیکھیے تجوید کی اور قرأت کی اور ادائیگی کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ آپ کو مفہوم صحیح پہنچے. آپ شفا کو شفا اور شفا کو شفا نہ کرتے، یعنی وہاں پہ بھی جو فوکس ہے وہ فہم پہ ہے، سمجھیں تاکہ عمل کر سکے. لیکن اگر محض اس فارم کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں آبسیشن ملتا ہے تجوید اور قرأت کا، وہ آبسیشن غلط ہے. اس کا مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں. تو یہاں پہ یہ نقطہ بہت ذہن میں رکھنے کا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے سے ہی اس کا حق ادا ہوتا ہے، اور یہی لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، یہی لوگ مومن ہوتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. کیا ہم رکیں یہاں پہ یا آپ سمجھتے جی ہیں کہ رک جاتے ہیں. بہتر ہے؟ تو آج کا سیشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.